بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ کھیل کھیلتے ہیں، اس میں شرط لگاتے ہیں، مثلا لوڈو وغیرہ، کیرم بورڈ، شطرنج یا ایٹ فول یا اس کے قبیل سے اور بھی جو گیمز آتے ہیں، یہ لوگ کھیلتے ہیں تو اس میں شرط لگاتے ہیں کہ اگر تم ہار جاؤ گے تو ہمیں چائے پلانا ہوگا، یا ٹھنڈا کولڈ ڈرنک، پیپسی، لسی، فالودہ یا ناشتہ وغیرہ، اور بھی جو شرط لگائی جاتی ہے، اس طریقے سے یہ شرط لگا کر کے کھیلتے ہیں۔ اور جو ہار جاتا ہے وہ ہارنے والا شخص ان کو اپنے شرط کے مطابق جو ان سے شرط لگائی گئی تھی اس چیز کو یہ پورا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے شرط لگا کر کے کھیلنا کیا جائز ہے یا نہیں؟ شرعی حکم سے آگاہ فرمائے۔ جواب: شرط لگا کر کے کسی بھی کھیل کو کھیلنا یہ ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے بلا شرط کھیلنے میں بھی اگر کوئی آدمی محض اس وجہ سے کھیلے کہ میرا ٹائم پاس ہو جائے، تو اس غرض سے کھیلنا بھی اسلام نے منع کیا ہے، اور اس طریقے سے ٹائم پاس کی غرض سے کھیلنا بھی درست نہیں، اس لیے کہ اس سے وقت کو برباد کرنا لازم آتا ہے، اور ضیاع وقت سے اسلام نے منع کیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں مومنین کی صفت اس طریقے سے بیان کی گئی ہے کہ کامیاب مومن کی یہ صفت ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت ہے، پارہ نمبر 18 آیت نمبر 3۔ یعنی کامیاب مومن وہ ہے جو لغو، فضولیات اور بیکار کاموں سے الگ رہتے ہیں۔ لہذا ایسا کام جس سے کوئی نہ دنیاوی فائدہ ہو اور نہ ہی دینی فائدہ ہو، اپنا قیمتی وقت کو ضائع کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ چنانچہ ترمذی کی روایت ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ مسلمان فضول کاموں میں مشغول نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اس روایت کو ترمذی کے اندر ابواب الزہد میں بیان کیا، باب ما جاء من تکلم بکلمۃ، اس کے تحت دوسری جلد صفحہ 58 پر حدیث نمبر 2217۔ شعب الایمان کے اندر اس روایت کو چوتھی جلد 255 صفحے پر نقل کیا، اور المعجم الکبیر کے اندر تیسری جلد 128 صفحے پر حدیث نمبر 2886 پر اس کو نقل کیا ہے۔ لہذا تاش، لوڈو یا اس کے قبیل سے کسی چیز کو کھیلنا یہ وقت کو ضائع کرنا ہے، جس کی شریعت میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ آج کل جو لوگ شرط لگا کر کے کھیلتے ہیں، اور اس شرط لگا کر کے کھیلنے کی صورت میں جو معاشرے کے اندر دیکھا گیا ہے، وہ معاشرہ بالکل تباہ و بربادی کی طرف جاتا ہے، اور اس طریقے سے ہار جیت کی جو شرط کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، قرآن پاک نے اس کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے، بنص قطعی یہ حرام ہے۔ چنانچہ اس کے اندر چاہے کھیلنے والا مرد ہو، چاہے کھیلنے والی عورت ہو،
شرط لگا کر کے کھیلنا، چاہے کھیلا مرد ہو چاہے عورتیں ہو، بہر صورت یہ چیز ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے اندر جو ہے بےہودگی ہوتی ہے بہت زیادہ، کہ جو ہار جاتا ہے اب وہ اگر اپنی شرط کے مطابق نہیں پورا اترتا ہے تو اس کے ساتھ گالم گلوچ، مارا پیٹی وغیرہ کی جاتی ہے، جو شرعی اعتبار سے اخلاقاً بھی منع کیا گیا ہے۔ اور عموماً اس کھیل کے اندر لگنے سے یہ ہوتا ہے کہ نمازیں قضا ہو جاتی ہے اور دیگر اذکار سے جو ہے اس قدر غفلت برتی جاتی ہے کہ پھر اس طریقے سے جو اسلام کی خوبی تھی یہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس لغو کام سے بچنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اور اپنی قیمتی اوقات کو ان چیزوں کے اندر صرف کرنے سے جو ہے اسلام نے منع کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کے بارے میں کل قیامت کے دن انسان سے پوچھ گچھ ہوگی کہ ہم نے تم کو عمر دی تھی، زندگی دی تھی، لہذا تم اس زندگی کی قیمتی اوقات کو کہاں خرچ کیے ہو، اس کے بارے میں تم سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تم کو عمر دی، اس عمر کو تم نے کن چیزوں کے اندر خرچ کیا، اسی طریقے سے ہم نے تم کو مال دیا، اس مال کو تم نے جو ہے کہاں خرچ کیا، اسی طریقے سے ہم نے جو ہے تم کو بہترین وقت دیا تھا، ان چیزوں کو تم نے کہاں خرچ کیا۔ اس لیے جو ہے اس طریقے سے شرط لگا کر کے کھیلنا ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، اس کو جوا قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے 7ویں پارے حافظ قرآن کے جو دوسرا صفحہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 90، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اس آیت کو جو ہے قرآن پاک کے اندر نقل کیا ہے، اس کے اندر اس کھیل کو جو شرط کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اس کو جو ہے جوا قرار دیا ہے، لہذا یہ جوا ہوتا ہے شرط لگا کر کے کھیلنا، لہذا اس طریقے سے اگر کوئی شرط لگا کر کے کھیلتا ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو بڑی سختی کے ساتھ اس کے اندر اس سے منع کیا ہے، چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے بڑی لمبی بحث تکملہ فتح الملہم کے اندر کی ہے اور اس طریقے سے شرط لگا کر کے کھیلنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ بڑی لمبی عبارت ہے، میں آپ کو مختصر سی پڑھ کر کے اور آپ کے درمیان اس کا حوالہ دیتا ہوں، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ تکملہ فتح الملہم کی عبارت ہے فالضابط فی ھذا الباب ان اللہو المجرد الذي لا طائل تحته وليس له غرض صحیح مفید فی المعاش۔ اس کے تحت جو ہے بڑی لمبی عبارت نقل کی گئی ہے تکملہ فتح الملہم کے اندر، کتاب الرؤیا جہاں باب شروع ہوتا ہے اس سے کچھ قبل جو ہے اس کو بیان کیا ہے، چوتھی جلد 435 صفحہ جو المکتبۃ الاشرفیہ دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ انسان سے کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ ہم نے تم کو عمر دی تھی، اس عمر کو تم نے کہاں ضائع کیا، کہاں تم نے اس عمر کو ختم کیا۔ اب بندے کا تو جواب یہی ہوگا کہ ہم نے اس عمر کو جو ہے لوڈو کھیلنے میں، تاش کھیلنے میں، گیم کھیلنے میں، کیرم بورڈ کھیلنے میں یا اس کے قبیل کی جو چیزیں ہیں ان کو کھیلنے میں اپنی عمر کو ضائع کیا ہے، تو ہمارا حساب جو ہے بڑا سختی کے ساتھ لیا جائے گا۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس عمر کو دی ہے تو اس عمر کو اس طریقے سے ناجائز چیزوں میں صرف کرنے کے لیے ہم کو نہیں دی ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات بتلائی، اس کو حدیث کے اندر اس طریقے سے ترمذی کی روایت کے اندر فرمایا کہ لا تزول قدما عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع عن عمرہ فیما افناہ، کہ ابن آدم کا قدم
اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتا ہے جب تک کہ ان چیزوں کے سوال کا وہ جواب نہ دے لے۔ ان میں سے یہی ہے ان عمرہ فیما افناہ، کہ تم نے اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا۔ اسی طریقے سے وَأَنْ عِلْمِهِ مَا عَمِلَ بِهِ، کہ تم کو جو علم دیا تھا اس علم کے مطابق تم نے عمل کیوں نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کو پتہ ہے کہ شرط کے ساتھ کھیلنا یہ ناجائز اور حرام ہے، پھر بھی اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، تو کل قیامت کے دن اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی طریقے سے کہا جائے گا کہ وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کہ تم نے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں تم نے اس کو خرچ کیا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اس ناجائز طریقے سے مال کو حاصل کرے اور پھر ہم جو ہے ناجائز طریقے پر جو ہے مال کو خرچ کرے، کل قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم اپنی عمر کے قیمتی اوقات کو کھیل کے اندر ٹائم پاس کرنے کے لیے لگا رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ناجائز ہے۔ اس روایت کو جو ہے سنن الترمذی کے اندر نقل کیا ہے، حدیث نمبر 2417 الترغیب و ترہیب کے اندر، کتاب البعث و احوالہ یوم القیامہ فصل فی ذکر الحساب وغیرہ کے تحت، حدیث نمبر 5392 جو بیت الافکار الدولہ کی سے چھپا ہوا ہے، جامع بیان العلم و فضلہ صفحہ نمبر 686، حدیث نمبر 1208 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اردو کتاب کے اندر میں نے اس کو مستفاد کیا ہے مسئلے کو، کتاب النوازل کی 16ویں جلد صفحہ نمبر 537 سے اور 536 535 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، کتاب النوازل کی 16ویں جلد کے اندر۔ بہر صورت اس طریقے سے شرط لگا کر کے کھیلنا یہ ناجائز اور حرام ہے، اور اس سے جو حاصل ہوتی ہے آمدنی، اس آمدنی کا استعمال کرنا یا اس سے چائے وغیرہ پینا، فالودہ پینا، کولڈ ڈرنک پینا، ناشتے کا کوئی سامان کھانا پینا، یہ سب چیز جو ہے حرام اور ناجائز ہے۔ ان چیزوں کا استعمال مسلمانوں کے لیے قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی حرام ہے یہ مال جس طریقے سے ہم شراب اور خنزیر کو حرام کہتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو کھانے سے ہماری طبیعت گوارا نہیں کرتی، اور ان چیزوں کو ہم جس طریقے سے اللہ کا حکم سمجھ کر کے حرام کہتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جوا سے حاصل ہونے والا مال بھی حرام اور ناجائز ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، تو والمیسر والانصاب یہ اسی جوئے کے اندر داخل ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس طریقے سے جوا کھیل کر کے مال حاصل کرتا ہے اور اس مال کو کھاتا پیتا ہے تو یہ مال اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے اس مال کا استعمال قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ بطور خاص جو نوجوان طبقہ یا بوڑھا بڑا عورت مرد جو کوئی بھی اس فعل کے اندر ملوث ہے اور اس جوئے کے اندر ملوث ہے، وہ اگر اس طریقے سے تاش کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، ایٹ فول کھیلتے ہیں، یا پب جی کھیلتے ہیں، یا ان کے قبیل کے جتنے گیمز آتے ہیں، ان تمام گیموں کو کھیل کر کے اس طریقے سے رقم کو حاصل کر کے یا چائے پیتے ہیں یا ناشتہ یا فالودہ یا کئی ہوٹل پر جو ہے ہوٹل بازی کرتے ہیں، اس طریقے سے یہ سب جو ہے ناجائز اور حرام ہے۔ ان مالوں کا استعمال قطعی طور پر مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ مال ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ خنزیر کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے۔ اس لیے جو ہے مسلمان ان لغویات سے بچے۔ ہاں اگر کسی کو کھیلنا ہے تو 2 4 5 10 منٹ ایسے کھیل کو کھیل لے جس سے انسان کے جسم کی ورزش ہو جائے، وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ کھیلے تاکہ اس کے ساتھ جو ہے تفریح ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ جو ہے اپنے گھروں کے اندر کھیلتے تھے، اس لیے اپنے بچوں
بچوں کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا جائے جو کھیل جائز طریقے سے ہے، جو جسمانی ورزش اور انسان کی صحت کے لیے مفید ہو، اس کھیل کو کھیل سکتے ہیں۔ لیکن ایسا کھیل جس سے جو ہے کیرم بورڈ اور جو لوڈو وغیرہ یہ سب کو کھیلنا اور پھر اس کے اندر شرط لگا کر کے کھیلنا، یہ ناجائز اور حرام ہے، اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حرام ہے۔ جو لوگ اس کو حرام نہیں سمجھتے ہیں وہ اپنا تجزیہ کرے، انہیں اللہ کے سامنے اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ یہ نص قطعی کے منکر ہے، اس لیے جو ہے ایسے شخص کا حکم جو ہے بڑا سخت ہے، اس لیے جو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے پرہیز کرے۔ ان تمام باتوں کو جو ہے میں نے مستفاد کیا ہے کتاب النوازل سے بھی اور مختلف احادیث کی کتابوں سے بھی، اس لیے جو ہے ہمیں ان کھیلوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ان برے کھیلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔